جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آج کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے، 9 ذو الحجہ ہے، اور آج کے دن یوم عرفہ ہے، اور تمام دنوں کے مقابلے میں آج کے دن کی ایک الگ سے فضیلت بیان کی گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس آیت مقدسہ سے متعلق صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج فرمایا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا امیر المؤمنین، آپ کے نبی پر ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو ہمیشہ کے لیے عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا، یعنی دین اسلام کے بطور دین ہونے سے راضی ہو گیا۔ کہ یہ ایسی عظیم آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے رضا کا بھی اعلان کیا، مسلمانوں پر اپنی نعمت تمام ہونے کا بھی اعلان کیا، اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کے دین ہونے کے سے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ تو یہ آیت ایسی ہے کہ دیگر جتنی ادیان ہیں، تمام ادیان میں کسی دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے خوشی کے ساتھ پیغام کسی دین کے حوالے سے نہیں ہے، سوائے دین اسلام کے حوالے سے ہے۔ تو یہ آیت ایسی ہے کہ ہمارے لیے ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے گلے کا ہار ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے سر کا تاج ہے۔ تو یہ آیت ایسی ہے کہ اگر یہ آیت مسلمانوں کے لیے سروں کا تاج ہے، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پہ اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ اب وہ پوچھ بھی رہا ہے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، جن کے علم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا و آخرت کے جتنے علوم ہیں
ان علوم کو اگر 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو عمر کے پاس ان 10 حصوں میں سے 9 حصے علوم موجود ہیں. یہ ان سے پوچھ رہا ہے. تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی اور کس دن نازل ہوئی. فرمایا یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، عصر کی نماز کے بعد نازل ہوئی، مقام عرفات میں نازل ہوئی، عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کے دن نازل ہوئی. فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ ہم اسے عید کا دن بناتے. یہ آیت جس دن نازل ہوئی نزلت فی یوم عیدین اثنین، فی یوم جمعہ و فی یوم عرفہ. فرمایا تم اسے ایک عید کا دن بناتے، اصل میں وہ آیت نازل ہوئی تو خود بخود 2 عیدوں کا دن تھا. یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ 2 عیدوں میں سے 2 عیدیں تھیں، اس دن 2 عیدیں تھیں. فرمایا ایک عید جمعہ کا دن تھا اور ایک عید عرفہ کا دن تھا. تو فرمایا کہ تم اس دن کو عید کا دن بناتے، یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن عید کا ہی دن تھا. تو اس آیت سے 3 باتیں ہمیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ ہے کہ آیت کریمہ جس دن نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا اور عید کا دن تھا، اور آج حسن اتفاق سے یہی 2 چیزیں جمع ہیں. آج عرفہ کا دن بھی ہے اور عید کا دن بھی ہے. یہ حسن اتفاق بہت کم ہوتا ہے. یعنی بعین ہی آج ہی کا دن تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اور آپ نے آخری حج فرمایا تھا. تو آج ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم آج اسی دن موجود ہیں. ایک اور دوسری خوبی یہ ہے اس آیت میں کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ پیارے حبیب آج کے دن میں آپ سے راضی ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اصل میں تمام فقہ کرام اور مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اصل میں خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اصل خطاب رسول اللہ کے صحابہ سے ہے. اس لیے کہ اللہ جب اپنے حبیب سے خطاب فرمائے تب بھی قرآن کے ذریعے سے خطاب ہوتا ہے، اور اللہ جب صحابہ کو ان کے لیے خطاب فرمائے تب بھی رسول اللہ کو خطاب فرماتا ہے. لیکن اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں رسول اللہ مراد نہیں، یا رسول اللہ کے ساتھ صحابہ بھی مراد ہیں. اس لیے کہ یہاں جتنے ضمائر استعمال کیے گئے ہیں وہ تمام ضمائر جمع کے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو کاف ضمائر ہیں نا، ضمیریں ہیں، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہیں. واحد کے لیے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. تو جب سامنے والے زیادہ ہوں تو اس کے لیے کم استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو اگر ایک بندہ بھی ہو تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا، تو نیت ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے اور اس کے ساتھ کئی فرشتے ہیں، تو اس لیے ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ورنہ اگر کوئی السلام علیکہ بھی کہے تو صحیح ہوگا. تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جتنے ضمائر استعمال کیے وہ تمام ضمائر جمع کے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خطاب فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں بلکہ رسول اللہ کے ساتھ آپ کے اصحاب سے بھی ہے. تو اب اس میں خوشی کی بات اور خوبصورت گفتگو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کے اصحاب، میں تمہارے لیے تمہارے دین سے راضی ہو گیا. جس سے معلوم ہوا کہ اللہ اسی دین سے راضی ہوتا ہے جو عقیدہ صحابہ کا ہو. اللہ اسی دین سے راضی ہوتا ہے جو دین رسول اللہ کا ہو اور جو دین صحابہ کا ہو.
کسی کا اپنا بنایا ہوا نہ ہو، اختراعی نہ ہو، اور اللہ اس عقیدے کا انکار کرتا ہے جو صحابہ کے عقیدے کے علاوہ ہو۔ اللہ اس عقیدے کا انکار کرتا ہے جو اللہ کے نبی کے عقیدے کے علاوہ ہو۔ لہذا جب دین میں آئے، جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ تمام عقائد رکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ وہ ہم جیسے اور ہم وہ ان جیسے ہیں، بلکہ ان کا عقیدہ وہی تھا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن جماعت کروانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے، کسی مقدمہ کے فیصلہ کے لیے آپ مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے، تو جماعت کا وقت ہو گیا، تو تمام لوگ کہنے لگے نہ جانے جماعت کے لیے کس کو امام مقرر کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت بلال حبشی براہ راست ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آج رسول اللہ موجود نہیں ہیں تو آپ جماعت کروائیں۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت کروانے کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی ایک رکعت ہی پڑھائی ہے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو صحابہ کرام انہیں اشارہ کرنے لگے کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس صف سے آپ تشریف لا رہے تھے تمام صف والے اپنی صفیں چھوڑنے لگے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ پھیر لیا اور پیچھے ہٹنے لگے، تو رسول اللہ نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ قائم رہو، اپنی جگہ قائم رہو، نماز پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی حضرت صدیق اکبر پیچھے آ گئے، جب یہ پیچھے آ گئے تو پھر رسول اللہ مصلی پہ آئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد، اے ابو بکر، جب میں نے تم سے کہا کہ تم اپنی جگہ نماز پڑھاؤ تو تم کیوں نہیں رکے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کیا، میری عصیاں کی حقیقت کتنی، یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے کہ میں اللہ کے نبی کی امامت کراؤں۔ ما کان لابن ابی قحافۃ ان یتقدم بین یدی رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہو، میری حد، میرا مقام یہی ہے کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں۔ تو اکابرین امت نے، صحابہ کرام نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آگے اپنا آقا و سردار ہی مانا ہے، اپنا بھائی نہیں مانا، اپنے برابر نہیں مانا ہے۔ تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے ہی نہیں تمام انبیاء کے سردار اور تمام انبیاء کے آقا و مولا ہے۔ تو اللہ اسی دین کو پسند کرتا ہے جو دین اور جو عقیدہ صحابہ کا ہو، جیسے یہاں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو جو عقیدہ صحابہ کا ہوگا، اسی عقیدے پر جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اللہ اسی عقیدے پہ راضی ہے، اسی کلمہ پڑھنے والے سے راضی ہے۔ اگر جس کا عقیدہ اس کے علاوہ ہوگا، اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ ایک یہاں سے فائدہ ہمیں حاصل ہوا، لہذا اپنے اعمال کی اصلاح بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کی اصلاح اعمال کی اصلاح سے بڑھ کے کیجئے، اس لیے کہ اعمال کا سلسلہ بعد میں ہے، عقیدے کا سلسلہ پہلے ہے۔ پہلے آپ کلمہ پڑھیں گے نا، پھر مسلمان ہوں گے نا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے، وہ حج کر لے، نماز پڑھ لے، کچھ ہوگا اسے، کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جیسے ہی اس نے
کلمہ پڑھنے کے بعد جنت کا دروازہ اپنے لیے کھول لیا، اب وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کوئی بھی اچھے اعمال کرے، اس کا ثواب ملے گا نا۔ تو کلمہ کیا ہے؟ کلمہ عمل نہیں ہے، کلمہ عقیدہ ہے کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور نبی ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے۔ تو عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ تو جس کا نمبر پہلے ہے اس پر خاص توجہ دیجیے اور اپنے عقائد کو مضبوط کیجیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، عقیدہ اگر مضبوط ہوگا، عمل اگر کمزور ہو پھر بھی چل جائے گا، لیکن عمل بہت زیادہ ہو، عقیدہ کمزور ہو تو نہیں چلے گا۔ تو عقائد کو مضبوط رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور عقائد کو کیسے مضبوط رکھیں گے؟ ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو جب بھی کہتے ہیں نا کہ نئے نئے پیترے بازوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے جو سوشل میڈیا میں ہیں، محراب و منبر سے جو صدا بلند ہوتی ہے اس پر عقیدہ رکھیے، اپنے ائمہ پر، اپنے علماء پر اعتماد کیجیے۔ آج ساری دنیا پیچھے لگی ہے کہ مسلمان ائمہ سے بیزار ہو جائیں، علماء سے بیزار ہو جائیں۔ تو علماء سے بیزار ہونا یہ جنت سے بیزار ہونا ہے، اللہ کی رحمتوں سے بیزار ہونا ہے۔ محراب و منبر کی جو صدا ہے نا، اس صدا پر کان دھریے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جو نئے نئے پیترے آ رہے ہیں اس پر اگر کان دھریں گے تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہدایت کا مرکز مسجد ہے، محراب ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے۔ وہاں تو ہر طرح کی بولیاں ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے عقائد ہیں، اور اکثر و بیشتر برے عقائد ہیں۔ تو اپنی اصلاح کیجئے۔ اگر چاہتے ہیں کہ عقیدہ مضبوط ہو، مضبوط اور حسن عقیدہ رکھنے والے علماء کے ساتھ اپنا ساتھ رکھیے، اپنا دامن وابستہ رکھیے۔ بہت خوب ہو کہ ان سے مرید ہو جائیے، اگر ان کا سلسلہ ایسا ہے تو ان سے مرید ہو جائیں، تاکہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت میں بھی انہی کا دامن تھامتے ہوئے ہم جنت کی طرف چلے جائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یوم عرفہ، یعنی عرفہ کے دن، آج ہی کے دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تو کریم ہے، وہ اتنی اہم آیت کو جس دن میں چاہتا وہ نازل فرما دیتا، لیکن اللہ نے اس آیت کریمہ کے لیے یوم عرفہ کو منتخب کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عرفہ کا دن عام دنوں سے الگ ہے، عام دنوں سے الگ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم عرفۃ نشر اللہ رحمتہ، جب دنیا میں عرفہ کا دن آتا ہے اللہ اپنی رحمتیں کھول دیتا ہے۔ نشرہ کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، کھول دینا۔ نشر اللہ رحمتہ ولیس من یوم اکثر اتقا منہ، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جو دن اس دن سے زیادہ اللہ اس دن میں غلاموں کو، جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ آج کے دن میں اللہ تعالیٰ کثرت سے تمام دنوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، انہیں بخشتا ہے، انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا، وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ فِي يَوْمِ عَرَفَةٍ مِنْ حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَاهَا اللَّهُ لَهُ، کوئی شخص آج کے دن اپنے رب سے کوئی حاجت طلب کرے، خواہ وہ حاجت دنیاوی ہو یا اخروی ہو، قضاها اللَّهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ وصوم عرفہ یکفر اللہ سنۃ ماضیۃ وسنۃ مستقبلۃ او کما قال، فرمایا عرفہ کا ایک دن کا روزہ ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے اور ایک سال آئندہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے یوم عرفہ کے لیے۔
یوم عرفہ میں کہ اس دن جو ذکر و اذکار کرے اللہ اس کا ذکر و اذکار عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ قبول فرماتا ہے، اور اس دن جو دعائیں کرے اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس دن حاجی مقام عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور مقام عرفات میں جمع ہونا حج کا رکن اعظم ہے۔ یعنی حج میں جتنے مناسک ہیں ان تمام مناسک میں کوئی ایک منسک چھوٹ جائے نا تو اس میں دم لازم ہے، یعنی دم دیں۔ دم کا مطلب ہوتا ہے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کروا دیں تو آپ کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مقام عرفہ میں وقوف یہ ایک اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنی اہم عبادت ہے، یہ اگر چھوٹ جائے تو پورا حج چھوٹ گیا۔ تو پورا حج چھوٹ گیا ایک، تو پھر وہ دم دے گا، اور دم بھی بڑے جانور کا دے گا ایک، اور پھر آئندہ سال دوبارہ حج کرے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا اگر کوئی بے ہوش ہو گیا ہے تو بے ہوشی میں لے کر وہاں سے گزر جاؤ، تھوڑی دیر اسے بے ہوشی میں لے کر وہاں ٹھہرے رہو، پھر وہاں سے گزر جاؤ۔ اگر کوئی سویا ہوا ہے، اتنی گہری نیند میں ہے کہ اٹھتا ہی نہیں، تو نیند کی حالت میں لے کر وہاں پہنچ جاؤ، وہاں سے تھوڑی دیر قیام کرے اور پھر وہاں سے گزر جائے، اس لیے کہ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا الحج العرفہ، حج تو عرفہ ہی ہے۔ اور یہ رکن اعظم کیوں ہے؟ فرمایا حاجی جب مقام عرفات میں قیام کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ دو مقام ہیں دعا کرنے کے لیے، مقام عرفات میں دعائیں کرتا ہے، اور پھر جب غروب آفتاب ہو جائے، یعنی جیسے سورج غروب ہو جائے، تو ہمارے جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو جیسے سورج غروب ہوا حاجی کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، پھر اس نے چلنا ہے وہاں سے، وہ چلے گا اور 6 کلومیٹر دور مقام مزدلفہ ایک کھلی جگہ ہے، میدان ہے، وہاں جائے گا۔ راستے میں بھی نماز نہیں پڑھے گا، اگر نماز پڑھ بھی لے تو اس کی مغرب کی نماز نہیں ہوگی۔ مقام مزدلفہ میں جائے گا، بالکل اندھیرا ہو چکا ہوگا، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، وہاں جا کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھے گا۔ حالانکہ مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز ہوتی ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین پر نماز وقت مقرر پر فرض ہے، وقت سے ہٹ کے کوئی نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو اس جگہ اگر کوئی وقت پہ نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے نبی کی اتباع کرتے ہوئے عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھے۔ اب مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے وہ وہاں دعائیں کرے گا، اور دعائیں کرنے کے بعد اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھے گا، اور پھر دعائیں کرتا رہے گا یہاں تک کہ جیسے روشنی ہو جائے تو پھر وہاں سے چلے گا اور پھر مینا پہنچے گا۔ یہ یوم النحر ہے، یعنی بقرہ عید کا دن ہوگا۔ مینا پہنچنے کے بعد پھر وہاں سب سے پہلے شیطان کو کنکر مارے گا، پھر اپنا جانور ذبح کروائے گا، پھر بال منڈوائے گا، پھر احرام کھول دے گا۔ تو یہ اس کا حج ہو گیا، تقریباً 3 حصے کا حج ہو گیا۔ پھر بال منڈوا کر احرام کھول کے وہاں ٹھنڈے بیٹھے گا نہیں، وہاں سے پھر وہ مکہ جائے گا۔ مکہ جائے گا، وہاں طواف زیارت کرے گا، یہ بھی فرض ہے۔ طواف زیارت کر کے وہیں نہیں بیٹھے گا، وہاں سے پھر مینا آئے گا، اسی دن مینا آئے گا، وہاں قیام کرے گا، پھر 11 اور 12 اور 13 یہ تینوں دن لگاتار شیطان کو کنکر مارے گا، پھر اس کا معاملہ صاف ہوگا۔ تو یہ جو 2 مقام ہیں نا، مقام عرفہ اور مقام مزدلفہ، ان 2 مقامات کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق ترک کیے تو وہ حقوق اللہ ہیں، اور بندوں کے حقوق اگر ترک کیے تو حقوق العباد ہیں۔ تو مقام عرفات میں بندہ جب دعا کرتا ہے نا تو اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، اور مقام مزدلفہ میں جب دعا کرتا ہے تو اللہ بندوں کے حقوق بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ بندوں کے حقوق کیسے معاف کرے گا؟
فرمایا قیامت کے دن جب بندے بندے کے ساتھ آئیں گے اور کہیں گے یا اللہ اس پر میرا حق تھا، مجھے اس کا حق دے، تو اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے گا، اور ایسے راضی کرے گا، فرمایا مختصراً کہ ایک بڑا سا محل دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ محل کس کا ہے؟ کسی نبی کا ہے یا کسی ولی کا ہے، کسی شہید کا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تم چاہو تو یہ محل تمہارا ہو سکتا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں کہاں، میری عبادت کہاں، یہ محل میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر دو، یہ محل تمہارا ہو جائے گا۔ تو یہ حقوق العباد معاف کرنے کا اللہ پاک جو ہے وہ وسیلہ بنائے گا، ہیلا بنائے گا۔ تو پھر وہ بندہ جو ہے نا کہے گا یا اللہ اگر اس ایک محل کے بدلے میں اس کو معاف کرنا ہو تو اس جیسے سینکڑوں کو میں معاف کر دوں۔ تو اللہ فرمائے گا پھر جاؤ اپنے محل میں۔ وہ جائے گا، بھاگے گا تو پیچھے سے پھر آواز آئے گی رک جاؤ، وہ ڈرے گا کہ کہیں فیصلہ بدل تو نہیں گیا۔ تو اللہ فرمائے گا اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، تنہا کیوں جا رہے ہو؟ تو پھر وہ اپنے بھائی کو بھی جس کو اس نے معاف کیا وہ ساتھ لے کر اس محل میں جائے گا۔ تو اس طرح سے حقوق العباد بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے آج کا دن جو ہے نا بہت اہم دن ہے، لہذا خوب ذکر و اذکار میں آج کے اس دن کو گزاریے کہ اللہ پاک مقام عرفات میں جو وقوف کرنے والے ہیں جب انہیں معاف کرتا ہے تو ان کے صدقے میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی بخش دیتا ہے، بشرطے کہ وہ دعائیں کریں، بخشش چاہیں، معافی طلب کریں۔ لہذا اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے۔ آج کا دن بہت اہم ہے، جمعے کا دن بھی ہے، ہو سکے تو جمعے کے دن کی نماز کے بعد بیٹھ کر کچھ پڑھ لیجئے، ذکر و اذکار کر لیجئے۔ آج کے دن ذکر و اذکار کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک بار مل کے پڑھ لیجئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح ہم آج یہاں تکبیر تشریق پڑھ رہے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے کہ ہم مقام عرفات میں ہوں اور ہماری زبان پر ایک ساتھ یوں ہی تکبیر تشریق ہو۔ لہذا اسے پڑھتے رہیے۔ ان دنوں میں حضرت عمر بن خطاب، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ بتایا گیا، وہ بازاروں میں جاتے تو بلند آواز سے پڑھتے تھے تاکہ جو لوگ غفلت میں ہیں انہیں بھی یاد آ جائے کہ یہ تو ذکر و اذکار کے ایام ہیں تو وہ بھی پڑھیں۔ تو کثرت سے بقرعید کے بعد بھی جو 2-3 دن ہوتے ہیں نا ایام قربانی کے، اس میں بھی اپنے ذکر و اذکار میں اس کو بھی شامل کیجئے اور پڑھتے رہیے۔